بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ بر وقت آپ تک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن میری آنے والی ویڈیو کے بآسانی پہنچ سکیں۔ ناظرین، میرا دوست جس کا نام قاسم خالد ہے، جو کہ نجی بینک میں اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس ایک جھوٹ ہے، ہمارے حکمران باہر سے پیسے لینے کے لیے کرونا جیسی بیماری کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ سب جھوٹ ہے۔ کرونا کی وبا ہمارے ملک میں بری طرح سے جو ہے وہ پھیل چکی ہے۔ ناظرین، کل سے تقریباً آدھے لاہور کو بھی جو ہے وہ بند کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، قاسم بینک سے سروسز ہسپتال کی کرونا وارڈ تک کیسے پہنچا، قاسم کو ان 12 دنوں کے اندر کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو تمام واقعات سے آگاہ کروں گا۔ ناظرین، 29 مئی کو قاسم نے اپنے بینک ملازم دوست کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ ان کے دوست کا یہاں نام کا ذکر نہیں کروں گا۔ ناظرین، ان کے دوست کی 1-2 روز سے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ بینک میں پورا اسٹاف تمام SOPs پر عمل درآمد کر کے اپنے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ ناظرین، جمعے کے روز قاسم نے بینک میں کھانا کھایا اور اگلے روز ہفتے والے دن یعنی 30 مئی کو قاسم کو اپنی طبیعت میں کچھ خرابی سی محسوس ہونا شروع ہوئی۔ تو ناظرین، قاسم جو ہے وہ قریبی ڈاکٹر کو چیک کروانے اس کے کلینک پر چلا گیا۔ ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق 3 سے 4 روز بخار کی دوائی لیتا رہا۔ ناظرین، طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی چلی گئی۔ 3 جون کو یعنی کہ 4 دن کے بعد قاسم کا پیٹ خراب یعنی پیچش لگ گئے اور ساتھ ہی ساتھ سونگھنے اور چکھنے کی حس بھی جو ہے وہ قاسم خالد کی ختم ہوتی گئی اور قاسم نے جو ہے گلے میں ہلکا سا درد اور کھانسی بھی محسوس کی۔ ناظرین، 4 جون کو محکمہ ہیلتھ کے جو لوگ تھے وہ قاسم کے گھر آئے۔ انہوں نے قاسم کا سیمپل لیا جس کی آج تک رپورٹ نہیں آئی۔ ناظرین، قاسم نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں آئسولیٹ کر لیا اور 6 جون کو بڑی مشکل سے جب محکمہ ہیلتھ کی رپورٹ نہ آئی تو چغتائی لیب سے اپنا ٹیسٹ کروانے چلا گیا، جس کی 15 جون آج جو ڈیٹ ہے ابھی تک چغتائی لیب کی جو رپورٹ ہے وہ بھی نہیں آئی۔ ناظرین، 8 جون کو قاسم کی حالت رات کے وقت خراب ہوئی، سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی تو پرائیویٹ ہاسپٹل لے جایا گیا۔ انہوں نے جناح ہاسپٹل بھیج دیا۔ ناظرین، جناح والوں نے لینے سے قاسم کو انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ایک بھی بیڈ جو ہے وہ خالی نہیں ہے۔ ناظرین، رات کے 3 بجے قاسم کو واپس گھر لے کر آ گئے۔ آکسیجن کے سلنڈر کی بہت ضرورت تھی کیونکہ قاسم کی جو سانس تھی وہ بحال نہیں ہو رہی تھی۔ کسی بھی جگہ سے جو ہے وہ قاسم کے لیے آکسیجن کا سلنڈر میسر نہیں ہوا۔ ناظرین، گورنمنٹ ہاسپٹل میں مختلف جگہوں پر فون کیے گئے تاکہ سفارش کر کے جو ہے وہ قاسم کے لیے کوئی بیڈ کا ارینج کیا جائے، لیکن ناظرین سفارش کر کے ایک بیڈ کا سروس ہاسپٹل میں بندوبست کر لیا گیا۔ قاسم بہت خوش ہوا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ناظرین، قاسم کا گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایک بیڈ کا مل جانا کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ ناظرین، 3 سے 4 روز قاسم کی حالت کافی خراب رہی تو ایک دن بعد ہاسپٹل انتظامیہ نے کہا کہ آپ اپنے مریض کو لے کر نواز شریف ہاسپٹل چلے جائیں، یہاں جگہ نہیں ہے۔ ناظرین، قاسم کو اپنے سانس میں آکسیجن لگنے سے کچھ بہتری محسوس ہوئی تو وہ یہ بات سن کر مزید مایوس ہو گیا۔ ناظرین، کچھ مریضوں کو وہاں سے بھیج دیا گیا نواز شریف ہاسپٹل میں کیونکہ ان کے پاس سفارش نہیں تھی۔ ناظرین، بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا ہمارے ملک میں سفارش اور پیسے کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ ناظرین، کچھ دیر بعد ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہیں رکیں۔ ابھی ناظرین آج قاسم کی زندگی اور موت سے لڑ کر کافی حد تک بہتری آ چکی ہے، لیکن ابھی بھی اسے وہاں آکسیجن لگی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور جو لوگ اس کرونا جیسی بیماری میں مبتلا ہیں ان کو جلد صحت یاب کرے۔ ناظرین، اگر آج کی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آج کی اس ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنے ہوسٹ میاں انیس بشیر کو۔ اللہ حافظ۔